اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اسے ڈھونڈو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ واللہ بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقہ شیء هو الباطن، وہ چھپا ہوا، لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں۔ کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی، اس پہ پھل آ گیا، تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ناپاک ہوتا ہے۔ تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو۔ حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا بول، یا رسول اللہ، اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا بول، یا رسول اللہ، کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے میں؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، معزز سامعین، اساتذہ، محترم جناب قاری القراء مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑی ہستی ہیں، جتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب ہو۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانور ہیں، اس سے بھی بدتر۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے، ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حصر آ گئی، ان ہم
الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ لی۔ پھر اس میں اور طاقت پیدا کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مرنا ہے۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی،
مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا تھا، اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا، واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہو کے مطلب لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی۔ تھے بڑے بدصورت، اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ کیا، میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے تے بھی عاشق ہو گئی ہے۔ تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو، وہ مصور تھا، تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے۔ علم اللہ نے بہت دیا تھا۔ تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔
کما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو۔ سبحان، انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اوہ بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم، اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کلا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں۔ کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چلا؟ کہ دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی۔ شرح جامی پڑھائی جاتی ہے؟ اب بتاؤ، شرح جامی فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دینا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث، اور مشکات حدیث۔ تو شرح جامی فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے۔ کافیہ بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دلا، وہ پہیلیوں کی کتاب، نحو کی ہے ہی نہیں۔ صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی۔ ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی۔ اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا۔ نحو کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو، کافیہ پہیلیاں، شرح جامی فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں، کنز بھی ہے۔ امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال، منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو۔ تو یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، تم تکرار بھی نہیں کرتے، اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا۔ جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی، تو میں بصیرت سے بول رہا ہوں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے ہے۔ فا کیوں ہے؟ واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے، وَعْلَمْ۔ فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فَحَمَلَتْهُ، فا فوراً حمل ہوا، چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہوئی، تو قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ہوا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً دور ایک جگہ گئی، پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو
حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ ایس پی تھے، یہاں تھے وہ ASP فیصل آباد۔ تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا، وہ تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ کوئٹہ گئے SP بن کے، SSP، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے، اللہ ان کا بھلا کر۔ تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے، تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے، میں نے کہا یہاں کا جو SSP ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے CSS کے، اس میں اسباق میں کلاس میں۔ ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا۔ اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے سامنے، میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی، اس کی بھی ٹوپی۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول۔ وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ، اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے۔ کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر دو، کھول دو۔ صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ۔ اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو، جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی ہیں؟ تو وہ فیصل آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق SSP۔ سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا، اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔ وہ ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا، جو وہ وہاں SSP تھا اس پر۔ میں کہا بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ حاکم کی قدر آئے گی جب اسے سمجھو گے، پہچانو گے، اللہ نور السماوات والارض سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو اسی کی وحدانیت نظر آتی، اوپر دیکھو تو اللہ کی قدرت، نیچے دیکھو تو اللہ کی قدرت، اندھیرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سویرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سورج کو نکلتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، ڈوبتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، چاند کا گھٹنا دیکھو تو اللہ کی قدرت، مکمل ہونا دیکھو تو اللہ کی قدرت۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل
حتى هذا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اللہ اللہ جو ہے نا سائرن ہے، عربی کا سائرن کا. یہ آپ لوگوں نے تو کچھ جنگ دیکھی نہیں، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے. میں لاہور پڑھتا تھا تو رات کو پورا شہر سائرن گونجتے تھے کہ انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہوتا تھا. تو اللہ عربی کا سائرن ہے. اللہ یا اللہ کی گل ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی دعویٰ کر سکتا ہے وهو بكل شيء علیم جس میں یہ 4 صفات ہوں. هو الاول، یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. هو الآخر، وہ آخر میں ہے. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ الظاہر، بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقہ شیء. هو الباطن، وہ چھپا ہوا. لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں. کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ من شیء. پھر من آ گیا شے کو چھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو شے ہے، میں بھی شے ہوں. شے کو بالکل حقیر بنانے کے لیے لا یخفی علی اللہ من شیء لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ فیرا. مثال دیکھو کیا دے رہا ہے، فیرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور پہاڑ بھی کالا سیاہ ہو، بلوچستان والا، اور اس کا پتھر بھی کالا ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو. ایک تو نہیں ہے نا، کھرب ہا کھرب جا رہی ہیں. تو میرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا دبیب النملۃ السوداء. وہ اس کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو ایک حقیر سی لکیر پتھر پہ بن رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا. هل تعلم له سمیہ، کیا چیلنج ہے. هل تعلم له سمیہ، کچھ جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کچھ جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے بنایا زمین آسمان. وانزل لکم من السماء ماء، یہ پانی کس نے اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، وہ یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھاؤ، ایک درخت. چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی ہے، اس پہ پھل آ گیا، تو ہمیں حیرت نہیں اٹھتی. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. ایک خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ناپاک ہوتا ہے. تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں. کوئی سی بوریاں چاہ چاہ کے بیچ پہنے ہیں کھنڈ دیاں کہ چل بھائی آم مٹھا ہو جائے. اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دوسری نکل رہا ہے.
ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے، اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ۔ یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا، قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے۔ جس سطح پر اللہ بولا ہے، سبحان، کمال کر دیا ہے۔ میں نے چند آپ کو مثالیں دی کہ رب پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے، ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، ولیتک ترضى والانام غضاب، ولیت الذی بینی وبینک عامر، وبینی وبین العالمین خراب، ولیت شرابی من ودادک صافیا۔ وشربی من ماء المعین السراق، فإذا صح منك الود فلكل حينا، وكل الذي فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے۔ جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتی۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھاؤ، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟
کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو. خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے ہو، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی. خدا جسے کسی نے نہ بنایا. لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کی عادت ڈالو. اللہ، یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد. تو میرا بیان تھا، بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس. السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود. 1985 کی بتا رہا ہوں. بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے. وہ کیا کہہ گئی، نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم تھے. بیٹا اللہ کہا کر. اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ. سارے کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو. اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا. یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، وہ تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو رہے ہیں. پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ. میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے. ہائے، پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے رب محمد؟ اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے. اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا. 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتا.
تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے. اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا. لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل. اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. لکھ کے دیکھو قرآن میں مجھے تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے. ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. کس سے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا. اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں. اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا. واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے. جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ. ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ. آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ
اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی. پتہ نہیں کون سا نبی ہے، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان. اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار. اذن، اذان تکرار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے. ھذا بلاغ للناس تکرار ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام. کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلاً عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول. مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے. 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے. اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک. جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاک، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا. ناراض کل نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ.
اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا، فور اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا کلکین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھڑ کے جگہ ہی مک گئی ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاندہ ہے ان کی کرن، اور دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا، نہ ساری سرفی انہوں تھپنی تو ڈین بن جاوی۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا
ادب کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر. اور وہ جب آگے جا گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے گتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی. اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہو گئے. یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں. یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے. وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی. قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا. اور قد یہ نہیں ہوگا 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں کو، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے. میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے. میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما. اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس میں ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے. 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی. میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر. لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، بھلا میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں. میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا. تو وہ اتنا مذاق اڑا کہ یہ لائبہ کہاں سے آ گئی. میں کہ اللہ تمہیں نہ دے. ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب. ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں، اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا. وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے، وہ ایسے 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 ایسے، جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے. تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی. یہ تمہارا ممبر چھوٹا، ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تھا. ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھی. وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے. اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا.
جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سپ ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔ تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں؟ حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا کر، وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا۔ اس کو تھوک نہیں آتا تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اپرم کا ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو۔ تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا۔ میں کہ ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی۔ وہ ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے۔ جب آئی اینا کی بات تو وہ ایسے ہو، لعبہ عینا، حسین ترین ہو رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہے، اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، لعبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے؟ نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔
متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان. حور مقصورات فی الخیام، ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين عين موٹی آنکھ ہوئے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. ایک اور عجیب آیت پیدا تو ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب 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 اترابا. یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے. اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے. قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے. صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا. یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے. ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا. چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں. ہم نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا. پانچواں بولا یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے. اب روکتے ہیں اپنے آپ. میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے. جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور. یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے. وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں. جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشن تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا. کوئی گانوں کی بھی تھی. تو میں نے ایک دفعہ سنی تو ہم مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ آگے پڑھنے لگے. مجھے ٹھہر دے میں بھی دہراتا ہوں. اچھا بول. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنسے ہنسے پیچھے چلا گیا. کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا. میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، کیونکہ میرے دماغ میں ہے. وہ ویسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا. کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ. بڑے دعوے سے اس نے. میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے تو میں پکڑ لوں گا،
اگر 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ. ان کا ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے. ان کا ٹھیک سنو. کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی اس کی چل رہی تھی. انہوں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا ربا جیو ڈھولا. میں نے کہا تیری معلومات کے لیے فلم فن خاں ہے، اور سلونی ایک تھی مربی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے. ناز سیما میں نے یہ فلم دیکھی تھی. میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے، ادھر چلتا. تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا. ہم نے کہا کیا پوچھتے. اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر. کہاں ہے جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے. تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ. وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا. سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار. موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا. اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو. ذواتا افنان مدہامتان. تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی. تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھو کتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا. پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی حدیث پاک میں. مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں. یعنی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے. میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. عمیر بن ابی الحمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں مٹھی میں. کہنے لگے بخن بخن. مزے آ گئے مزے آ گئے. آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں. کہ تو ہے ہی جنتی. وہ جو کھجوریں تھیں نا پھینک دی. کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے. اور جا کے چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی. ارے حوروں کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. اس لیے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر دم بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. یہاں 2 منٹ بیوی کو دیکھ لو باقی کی خیر سائے کیوں رہے، اور وہاں ہزاروں سال دیکھتے رہو مزے کرتے رہو. علم ہے اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہچان اور آخرت کی پہچان. یہ علم یہ اللہ سے مانگو. ہم فقہی مباحث میں الجھ گئے. اصل تو متن حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے ترجمۃ الباب وہ کتنا وقت لے جاتی.
جو علم ہے نا اس سے ہم دور ہیں. وہ ہے عزل العوازل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه. القلب أعلم يا أذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه. فمن يحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. يستعصر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ متنبی کا پہلا قصیدہ. کب پڑھی تھی؟ 1974. اور یاد کی تھی. اب تو بہت ساری بھول گئی. یاد کی تھی جیسے جیسے پڑھاتے تھے بھی تو مجھے شاعری کا ذوق ہے, مجھے جلدی سے یاد بھی ہو جاتا. یہاں ایک آیا آسٹریلیا کا سفیر جو ملنے, وہ تھا عربی پڑھا ہوا اور عربی میں ماسٹر کیا تھا لندن میں, اور سعودیہ میں 3 سال رہا, 2 سال مصر میں رہا. تو یہاں میرا جو کہ نام ہے تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے بھی عربی پڑھی ہے. متنبی بہت صاحب کتاب تھی, اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا. میں نے قصیدہ شروع کر دی. میں کہا میں تمہیں متنبی سناتا ہوں. وہ تو اتنا حیران پریشان. وہ کہنے لگا شیخ میں نے پہلا عالم دیکھا ہے جو ایسے شعر پڑھتا ہے پانی کی طرح. میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے, صاحب علم بنائے. شکر کرو اللہ نے اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے. اہل ہوا سے دور ہو, اس کا شکر ادا کر. اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے اور اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے. درود شریف پڑھو بھائی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا للترك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك. تطار فتشكر وتوصى فتعطي. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس أخذت بالنواصي. كتبت الآثار ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر لك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سجيده وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. يا من لا كراه الغيور ولا تخالط الرسل ولا يصفه الواصف ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الكواكب. يعلم عدد قطب الأمطار وعدد ورق الغشاء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من يعلم مقادير البحار ومساكيد الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طاره ولا جبل ما في بحره. لك الحمد كما أنت أهل
فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير. أمة حبيبك في الابتلاء الشديد يقتلون ينهبون يهتكوا يدمروا في كل أمن ومكان العرب والعجم وننتظر نصرك يا رب العالمين. يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر. يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر. اللهم انصر أهل غزة. اللهم احفظهم أبنائهم بناتهم كبارهم شيابهم شبانهم نساءهم بيوتهم أرضهم أموالهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنك أنت القدير القادر المقتدر. أنت المقدم المؤخر. أنت الأول الآخر. أنت الظاهر الباطن. نسألك يا ربنا أن تنصرنا وتغفر لنا وترحمنا. إن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم دمر اليهود والنصارى. اللهم دمر ديارهم خرب ديارهم فل أسلحتهم مزقهم كل ممزق. ألق بينهم العداوة والبغضاء لا يطفئ إلى يوم القيامة. اللهم إنهم يمكرون مكرا فامكر عليهم مكرا واجعل مكرك عليهم كما مكرت لآل ثمود. بيوتهم خاوية ودمرت بيوتهم وأهلكتهم وأدخلتهم دار البوار. اللهم أدخل اليهود والنصارى الغاصبين الظالمين الصفاكين دار البوار. اجعل النار مثواهم. اجعل النار مثواهم. اجعل النار مثواهم. اللهم انصر أمة محمد في كل مكان. اللهم انصر أمة محمد في كل مكان. اللهم انصر أمة محمد من العرب والعجم والفقراء والأغنياء. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس ساری مجلس محفل کو قبول فرما. اس ادارے کو قبول فرما. اپنے نیک بندے قاری یاسین صاحب نے تیرے قرآن کی وہ خدمت کی ہے جو میں نے تو زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا. ان کے شیام شان بدلہ عطا فرما. ان کے بچوں کو ان کا وارث بنا. ان کے پوتوں کو ان کا وارث بنا. یہ جتنے بچے سامنے بیٹھے انہیں صاحب علم بنا، صاحب عمل بنا، صاحب حکمت بنا، صاحب تقوی بنا. ان کی دنیا بھی کشادہ فرما، ان کی آخرت بھی اعلیٰ فرما. ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما. جتنے مدارس ہیں، جتنے مراکز ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت مولا. جو بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے اور اس سے دین کو نفع ہو رہا ہے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات پہ ٹھیک فرما. یا اللہ ظالم ہم پر مسلط ہیں، ہمیں ان سے نجات دے دے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے غریب لوگ اس ملک میں بھوکے سو رہے ہیں، بھوکے اٹھ رہے ہیں.
کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. تو آ جا میرے مالک، تو آ جا میرے مالک، تو آ میرے مالک. ہمیں ظالموں سے نجات دے، ہمیں امام عادل نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرمائے. یا اللہ قاری صاحب کی صحت عمر میں برکت عطا فرما. جتنے بھی تیرے قرآن کی خدمت کرنے والے سب کی زندگی صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہروں سے، ہماری تجارتوں سے سود نکال دے، جھوٹ نکال دے، دھوکہ نکال دے. ہمارے ملک سے فحاشی نکال دے، جوے کے، زنا کے، شراب کے اڈے فتح کر دے. آپس کا ظلم و ستم ختم کر دے، سوم وہ آپس میں پلا دے. یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہمیں وقت کی بارشیں عطا فرما. ہماری زمین ترس رہی ہے پانی کو. یا اللہ تیری بارشیں رک گئی ہیں، رحمت کی بارشیں نصیب فرما. غضب کی بارشوں سے بچا. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. تم ہمارا وقت آئے تو کسی قافلے کے ساتھ ہمارا حشر ہو، کسی قافلے کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں. ان سے ہمیں دور نہ کرنا، ہمیں ان سے دور نہ کرنا، انہیں ہم سے دور نہ کرنا. انہیں ہمیں دنیا میں اکٹھا کیا، خیر با آخرت میں جمع فرما جنت الفردوس میں. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم.